دیکھا، ابو لہب کو خواب میں دیکھا. اب حدیث سن لو، بخاری شریف میں حدیث ہے، حدیث کا نمبر 5101 5101. اس لیے بتا دیا کہ انٹرنیٹ پہ دیکھنا چاہو، ابھی تو نیٹ ورک بند ہے، شام کو کھل جائے گا، دیکھ لینا. ابو لہب کو جب خواب میں دیکھا، حضرت عباس نے پوچھا بھائی کیا حال ہے، کیا گزری؟ اس نے کہا کاش ان پر ایمان لے آتا، ہر وقت عذاب میں ہوں، سخت عذاب، مگر جب پیر کا دن آتا ہے اور وہ گھڑی آتی ہے جب کہ سویبہ نے ان کی ولادت کی خوشخبری سنائی تھی اور میں نے خوش ہو کر اپنی اس انگلی کے اشارے سے اس کو آزاد کر دیا تھا، اس خوشی منانے پر مجھے ہر پیر کو اس انگلی سے پانی پلایا جاتا ہے، میرے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے. چشمہ جاری ہوتا ہے، منہ میں رکھ کے چوستا ہوں، عذاب میں کمی ہو جاتی ہے. حدیث ختم ہو گئی، حدیث کا متن پورا ہو گیا. شارحین حدیث، حدیث کی شرح کرنے والے 1200 برس سے اب تک جتنے شرح کرنے والے، ان سب کو دیکھو. میں قریب کی بتاؤں بات، شیخ محقق حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، جو یہاں ہندوستان میں حدیث کا علم پھیلایا، جن کو روزانہ بلا ناغہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی، روز بلا ناغہ حضور کی زیارت ہوتی تھی. ان کی کتاب مدارج النبوت موجود ہے، ترجمہ ہو چکا. وہ اس کی شرح کرتے ہیں، ابو لہب کافر تھا، ہم مومن ہیں، وہ چچا تھا، ہم امتی غلام ہیں، اس نے بتیجا سمجھ کر خوشی منائی، ہم اللہ کا حبیب سمجھ کر خوشی مناتے، اس نے ایک بار منائی، ہم بار بار مناتے ہیں. تو جو آقا دشمن کو ایک مرتبہ خوشی منانے پر نواز رہا ہے، غلاموں کو کتنا نوازے گا. اللہ اکبر یا رسول. دوستاں را کجا کنی محروم، تو کے بعد دشمناں نظر داری. جو آقا دشمنوں کو نواز رہا ہے، دوستوں کو کیسے محروم رکھے گا؟ سن لیا، فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اونچی. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تھانوی جگہ جگہ لکھتا ہے میں ولی اللہ ہی ہوں، میں ولی اللہ ہی ہوں. چل تیرے گھر کی بات سناؤں تجھے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے یہ واقعہ 2 کتابوں میں لکھا، ایک انفاس العارفین میں اور ایک الدر الثمین فی مبشرات النبی الامین. دونوں کتابیں فارسی میں بازار میں ملتی ہیں، ترجمہ بھی انہوں نے کیا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو ولی اللہ ہی کہتے ہیں نا. چھاپی بھی انہوں نے، ترجمہ بھی انہوں نے کیا ہے. ان کی تیسری کتاب القول الجلی بھی آ گئی سامنے. ان کے گھر سے باتیں مل رہی. میری کتاب اسلام کی پہلی عید پڑھ لینا. شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں میرے والد ہر سال میلاد مناتے تھے. ہر سال کیا مناتے تھے؟ ذرا اونچی کہو. ولی اللہ ہی کہہ رہا اپنے آپ کو، خود کہہ رہا ہے ولی اللہ ہی، تو پھر میلاد کے خلاف باتیں کیوں کرتے ہو؟ پھر اس کا مطلب تم ولی اللہ ہی نہیں ہو. شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں میرے والد ہر سال میلاد مناتے تھے، محفل ہوتی تھی، نعت خوانی ہوتی تھی، بیان ہوتا تھا، سلام پڑھا جاتا تھا اور پھر لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا. ایک سال ایسا آ گیا کہ کھانا کھلانے کا ہمارے پاس انتظام نہیں تھا، پیسے نہیں تھے. والد صاحب نے ہم کو کہا کہ ناغہ نہیں کرنا. ناغہ، میلاد کا ناغہ نہیں کرنا. کھانا نہیں ہے تو کچھ بھی ہو، محفل ضرور کرنی ہے. ہم نے سب نے اپنی جیبیں ٹٹولی، تھوڑے سے 2-4 ٹکے جمع ہو گئے. ان کا اس کے چنے لے آؤ. اب بنے ہوئے چنے وہ لے آئے. محفل ہوئی، نعت خوانی ہوئی، بیان ہوا، سلام پڑھا گیا. بجائے کھانے کے لوگوں میں وہ چنے
بانٹ دیے گئے، چنے بانٹ دیے گئے۔ محفل ہو گئی، والد صاحب خوش نہیں تھے، کہنے لگے آج کھانا نہیں ہوا، کھانا ہوتا تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی۔ وہ خوشی نہیں ہوئی ہے، محفل تو کی ہے لیکن ہم ہر سال کھانے کا انتظام کرتے تھے تو وہ نہیں ہو سکا، تو وہ ذرا دل میں تھوڑا سا کہ ہوتا تو کتنی اچھی بات تھی۔ رات کو خواب دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت کچھ لوگوں نے جو جو بھیجا ہدیہ رکھا ہے، ایک پلیٹ میں بھنے ہوئے چنے بھی رکھے، اور حضور شاہ عبد الرحیم صاحب کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، کیا مطلب جو محبت سے چنے بھیجے اس کے چنے بھی قبول ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تمہارے گھر کی گواہیاں دے رہا ہوں، اس کے باوجود نہ مانو تو پھر کیا کریں؟ سوچنے کی بات۔ انہوں نے تو منانا نہیں، جتنے وہ اعتراض کرتے ہیں میں نے آپ کے سامنے ان کے جواب رکھے۔ اصل بات کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے سے روکنے کی سازش غیروں نے شروع کی ہوگی نا؟ کس نے شروع کی ہوگی؟ ان کو چاہیے ہوں گے ایجنٹ جو آگے مسلمانوں میں کسی طرح اختلاف ڈالیں۔ 25 دسمبر کو عیسائی کرسمس مناتے ہیں۔ کیا مناتے ہیں؟ انگلش میں اس کو کرسمس کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن وہ اس کو مناتے ہیں۔ ان کے ہاں وہ تاریخ کنفرم یقینی نہیں ہے کہ 25 دسمبر یہ یقینی نہیں ہے، مگر انہوں نے مقرر کر لی، مناتے ہیں۔ انگلش کیلنڈر کے حساب سے اس کو کہتے ہی میلادی کیلنڈر، اسی حساب سے بنایا انہوں نے، وہ مناتے ہیں ساری دنیا میں۔ ان کے ہاں اس موقع پر سیل بھی لگتی ہے، چیزیں سستی کر کے بیچی جاتی ہیں، جتنے ملازم ہوتے ہیں ان کو سال بھر کے بعد تحفے دیے جاتے ہیں تو تاکہ سب کو یاد رہے، انتظار کریں لوگ کہ کب وہ موقع آئے ہمیں انعام ملے۔ سن رہے ہو بات؟ پوچھ رہا ہوں، سمجھ رہے ہو نا کہ یہ پلاننگ کیا ہے، اصل پیچھے راز کیا ہے؟ ان کو پتا ہے کہ مسلمان اپنے نبی سے کرتے ہیں بہت پیار۔ اگر مسلمانوں میں کوئی ایک تاریخ فکس ہو گئی اور ساری دنیا نے منانا شروع کر دیا، ہم تو پیچھے رہ جائیں گے، ہمارا تو ذکر ہی نہیں ہوگا۔ ان کا ان میں کسی طرح جھگڑا ڈالو، ان کو کسی طرح لڑاؤ کہ تاریخ صحیح نہیں ہے، یہ منانا ایسا ہے، یوں ہے، وہاں ہے۔ انہوں نے ڈالے جھگڑے، لوگ اس میں آ کر ان سے پیسے لے کر جھگڑے ڈالنے لگ گئے، مگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ جتنا روکتے ہیں اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ جتنی کوشش کی انہوں نے روکنے کی، میلاد شریف اور زیادہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد خود منایا، اللہ نے بھی منایا نبی کا میلاد۔ میں رات کو ساری عبارتیں سنا چکا ہوں۔ اللہ نے چراغاں بھی کیا، اللہ نے جھنڈے بھی لگوائے، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھنے کا، اللہ تعالیٰ نے میلاد منایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود میلاد منایا۔ حضور منبر پر بیٹھے اور اپنا میلاد بیان کیا، فرمایا میرا نام محمد، میرے والد کا نام عبداللہ، میرے دادا کا نام عبد المطلب، میرے پردادا کا نام ہاشم۔ 21 پشتوں تک حضور نے حضرت عدنان تک نام لیے۔ اللہ نے سب سے بہترین علاقے میں، سب سے بہترین لوگوں میں، بہترین قبیلے میں، بہترین خاندان میں، بہترین جگہ مجھے پیدا کیا۔ فرمایا میں ہر لحاظ سے بہتر ہوں، ہر لحاظ سے۔ خود میلاد بیان کر رہے ہیں حضور۔ ہر پیر کو حضور روزہ رکھتے تھے، دوسروں کو بھی۔ ایک صحابی آئے، وہ جمعہ کا روزہ رکھتے تھے، فرمایا جمعہ کا روزہ نہ رکھا کرو۔ اس نے کہا پھر کس دن کا؟ فرمایا پیر کا رکھ لو۔ اس نے کہا جی پیر کی خاص بات کیا ہے؟ فرمایا اس دن میں پیدا ہوا ہوں۔ اتنی روایت کے بعد کیا کسی اور دلیل کی ضرورت؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے. مدینہ منورہ میں اس وقت جو یہودی رہتے تھے وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. یوم عاشور جس کو آپ عاشورہ بھی کہتے ہیں, اس کا وہ کیا رکھتے تھے؟ روزہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے فرمایا پوچھو ان سے کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا اس لیے رکھتے ہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دی. فرعون کا لشکر غرق ہوا, موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی, تو ہم شکرانے کے طور پر کیا رکھتے ہیں؟ ذرا اونچی کہہ دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں موسیٰ کی خوشی منانے کا. فصامہ وامر بصیامہ, حضور نے فرمایا میں خود روزہ رکھ رہا ہوں, تم بھی روزہ رکھو. چونکہ یہودی صرف 10 کا رکھتے ہیں تو ان سے فرق کر لینا, اگلے سال 9 کا بھی رکھ لینا. یہ صرف 10 کا رکھتے ہیں, تم 9-10 کا رکھ لینا. مگر حضور نے بتا دیا خوشی منانے کے لیے کوئی دن منانا غلط, اونچی نہیں. اچھا سنیو, نبی پاک کا نام چومنے والو, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے والوں, میں ایک بات کرنے لگا ہوں. میرا مقصد ہرگز فرقہ واریت نہیں ہے, میں لڑائی جھگڑے کا قائل ہی نہیں ہوں. میں تو لوگوں کو نبی کا عاشق بنانا چاہتا ہوں, میری اور کوئی کوشش نہیں. مگر جو نبی کے بارے میں غلط بات کرے, ہلکی بات کرے, میرے پاس اس کے لیے کوئی رعایت, اونچی کہہ دیں, ہونی چاہیے؟ بالکل نہیں ہونی چاہیے, گنجائش ہی نہیں ہے. ان لوگوں نے اپنے مدرسے کا 100 سالہ جشن منایا تھا, یاد ہے؟ غالباً 1980 کی بات ہے. 100 سالہ جشن منایا تھا, پھر 20 سال کے بعد 150 سالہ بنا لیے. گنتی نہیں آتی نا, بھول گئے ہو. یادگاری ٹکٹ بھی جاری ہوئے, یہاں سے گاڑیوں کی گاڑیاں بھر کے گئیں. ان کے کہنے کے مطابق پتہ نہیں کتنے لاکھ بندہ تھا اور 10-12 ہزار کتنے ملا جمع ہوئے تھے. ایک مشرکہ عورت سے افتتاح کروایا انہوں نے, اپنے مدرسے کا 100 سالہ جشن منایا. ایک صاحب ملے مجھے, کہنے لگے جی ہمارے مدرسے کا جشن ہے. میں نے کہا مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے. وہ بڑا حیران ہوا کہ میں نے کہہ دیا خوشی ہو رہی ہے تو اس کو تو تکلیف ہونے لگ گئی کہ اس کو خوشی کیوں ہو رہی ہے. میں نے کہا مجھے 2 باتوں سے خوشی ہو رہی ہے. ایک تو یہ کہ تم نے اپنی عمر بتا دی ہے, تم 100 سال پہلے, 100 سال سے ہو, اس سے پہلے. ایک تو تم نے اپنی عمر بتا دی ہے, ہمیں یہ پتا چل گیا کہ تم اس سے پہلے نہیں تھے. ہم تو بڑے پرانے ہیں, ہمارا سلسلہ تو صحابہ کرام تک جاتا ہے, 1400 سال پرانے, تم 100 سال پرانے ہو, انگریز کے زمانے کی پیداوار ہو. ایک تو یہ بات پتا چل گئی, اس کی خوشی ہو گئی, ثبوت مل گیا. دوسرا یہ کہ تم جشن منا رہے ہو. اگر تمہارے نزدیک جشن منانا جائز نہ ہوتا تو تم کبھی نہ مناتے. تم جشن منا رہے ہو, اس کا مطلب جشن منانا تمہارے نزدیک جائز ہے. بس چڑ تمہیں نبی سے ہے. مدرسے کا جشن, مفتی کا جشن مناؤ گے, نبی کا جشن. تم مدرسوں کا جشن مناؤ, ہم اپنے نبی کا جشن مناتے ہیں. منایا انہوں نے جشن یا نہیں؟ کراچی میں جو مدرسہ ہے اس کا 50 سالہ جشن منایا یا نہیں؟ بینر لگائے, اشتہار چھاپے, دنیا بھر سے مہمان بلائے, لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کیا, ٹی وی پہ اشتہار دیے, جشن منایا. پتہ چل گیا ان کے نزدیک جشن منانا غلط نہیں. چڑ ان کو نبی سے ہے. نبی کا جشن نہ مناؤ, باقی جس کا چاہو منا لو. تو سن لو, حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. اللہ یا رسول اللہ زندہ.
یہ روکنے والوں تم ختم ہو جاؤ گے، میرے نبی کا چرچا رک سکتا نہیں، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، جل جل کر خاک ہو جائیں گے، میرے نبی کا جھنڈا اونچا رہے گا، اس کو کوئی نیچا کر سکتا؟ کھپ گئے، مر گئے، میلاد ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا۔ یہ سلسلہ نبی کی نعت کا یہ تو قیامت میں بھی جاری رہے گا۔ اطراف الحدیث کسی کے پاس ہو، اس میں جا کے دیکھ لے، ساری حدیثیں جمع کر کے نا ان کی لسٹ بنائی ہے، کمپیوٹر آ گیا نا، کمپیوٹر سے کام لیا، اس میں حدیث موجود ہے، صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا قیامت میں لوگوں کا حساب کتنی دیر میں ہوگا؟ کون پوچھ رہے؟ ساتھ دو نا میرا، کس سے پوچھ رہے ہیں؟ صحابہ کا عقیدہ کیا ہے؟ نبی کو خبر، صحابہ سپاہ صحابہ کہلانا ہے، صحابیوں والے عقیدے نہیں لانے، یہ سپاہ صحابہ نہیں ہے۔ صحابی پوچھ رہے ہیں حضور قیامت میں لوگوں کا حساب کتنی دیر میں ہوگا؟ حضور یہ نہیں فرماتے مجھے کیا پتا، میں تو خود ڈر رہا ہوں، کانپ رہا ہوں اللہ کے خوف سے، نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا تھوڑی سی دیر میں ہو جائے گا، تھوڑی سی دیر میں۔ یہ کوئی آپ کا حساب کتاب نہیں ہے کہ آپ کو جوڑ توڑ میں ٹائم لگے، اللہ کا معاملہ ہے، فرمایا تھوڑی سی دیر میں ہو جائے گا۔ حضور 50,000 سال کے برابر دن، اتنا بڑا دن، حساب تھوڑی دیر میں ہو جائے گا تو باقی ٹائم میں کیا ہوگا؟ نبی کو خبر ہے نا، صحابہ پوچھ رہے ہیں، نبی کو خبر ہے حضور باقی دن کیا ہوگا؟ فرمایا باقی دن لوگ مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے، میری نعت پڑھی جا رہی ہوگی۔ اعلی حضرت اس وقت کی تمنا کرتے، وہ جب وقت آئے نبی کی نعت پڑھنے کا، فرماتے ہیں مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، یہ اس وقت کو سوچ کے کہا۔ قدسی کیا مطلب؟ فرشتے، وہ جب آئے نا نبی کی نعت پڑھنے کا وقت قیامت کے دن، تو فرشتے مجھ سے کہیں رضا پڑھنا، تو ہم سارے مل کے پڑھے مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ سمجھ آئی؟ ہم تو قیامت میں بھی حضور کا میلاد ہی منا رہے ہوں گے، نعت پڑھ رہے ہوں گے، سلام پڑھ رہے ہوں، اور جنت میں تو کام ہی یہی ہونا ہے، حوروں نے نغمے گانے ہیں، یا اللہ کی توحید گانی ہے، یا نبی کی نعت پڑھنی ہے۔ مجھے ایک بزرگ ملے تھے، والد صاحب سے بڑی محبت رکھتے تھے، اللہ والے تھے، کہنے لگے جنت میں بھی تیرے والد کی ڈیوٹی لگ جائے گی، ہر گوشے میں جائیں اور نبی کی نعت سنائیں، حضور کا ذکر سنائیں، ان کو مقبول ہیں تو ان کی ڈیوٹی وہاں بھی لگے گی، وہ جس طرح آج اس گلی میں، کل اس گلی میں، اس شہر میں، یہاں گھومتے رہے نا، تو جنت میں بھی اللہ کہے گا ہر علاقے میں جاؤ اور نبی کی نعت سناؤ۔ محبت والوں کی سوچ کتنی پیاری ہوتی ہے۔ تو یاد رکھنا، میلاد شریف کے حوالے سے جتنے اعتراض کرتے ہیں ان کی کوئی حقیقت۔ ایک بات اس موقع پر پھر دوہرا رہا ہوں، وہ اس لیے کہ اکثر لوگ نہیں جاننے کی وجہ سے شاید دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین بلا شبہ اس امت کے برگزیدہ لوگوں میں سے ہیں۔
مگر کسی پہ الزام نہیں لگا رہا. جمعے کا دن قرآن شریف میرے سامنے رکھا ہوا ہے. ان ظالموں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے وہ مسلمان نہیں تھے. معاذ اللہ, سب کہو معاذ اللہ. یہ ایسے ظالم ہیں, ان کو شرم نہیں آئی کہ ایسی بات کہہ کے نبی کو کتنی تکلیف پہنچائی انہوں نے. اور نبی کے ماں باپ جنتی نہیں ہیں تو اور کس کے ماں باپ جنتی ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کی کیا شان ہے. میری کتاب پڑھ لینا, والدین رسالت مآب, کتاب لکھی ہے, موجود ہے. میں نے ان کا ایمان کا پورا مسئلہ بیان کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین دونوں مومن, ہمیں ان کے ایمان میں اتنا سا بھی شبہ نہیں. میرے نبی پاک نے اپنا معجزہ دکھایا. ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی سفر میں. حضور نے لمبا سفر کیا. اے طویلۃ بعیدۃ پڑھ لینا, ہجون کا معنی المنجد میں پڑھ لینا. لمبا سفر کیا. حضور بڑے چہرے سے غمگین, جیسے کو غم ہوتا ہے. مجھے ایک جگہ ٹھہرایا کہ یہاں رکو, میں ابھی آتا ہوں. حضور تشریف لے گئے. جب واپس آئے تو بڑے خوش تھے. واپس آئے تو بڑے خوش تھے. میں نے عرض کی قربان جاؤں, جاتے ہوئے بڑے افسردہ تھے, آئے ہیں تو بڑے خوش, کیا معاملہ؟ فرمایا یہاں میری ماں کی قبر, میں وہاں گیا تھا, میں نے اللہ سے کہا میرے ماں باپ کو زندہ کر. اللہ نے دونوں کو زندہ کیا. میں نے دونوں کو کلمہ پڑھا کے صحابی بنا لیا. خود نبی پاک فرما رہے, یعنی وہ پہلے بھی ایمان پر تھے, لیکن میں نے چاہا وہ امتی بن کے ان کو وہ شرف بھی مل جائے. وہ شرف بھی مل گیا جب نبی خود فرما رہے ہیں. اچھا, اب یہاں پر کسی نے نا اپنی پخ لڑائی. پخ عادت ہوتی ہے نا کہ جی زندگی کے بعد کلمہ پڑھا, اس کا کیا فائدہ؟ ہمارے علماء نے جواب دے دیا, سورج ڈوب گیا تھا, حضور نے لوٹایا. حضرت علی نے قضا پڑھی تھی یا ادا پڑھی تھی؟ اللہ, عصر کا وقت گزر چکا تھا, حضور نے لوٹایا. تو حضرت علی نے جو نماز پڑھی تھی عصر کی, وہ وقت پہ پڑھی تھی یا بے وقت پڑھی تھی؟ تو وہ وقت لوٹا تو ان کی نماز ادا ہوئی. حضور نے لوٹایا تو یہ ایمان میں کیا دشواری ہے؟ لیکن انہوں نے ماننا نہیں. یہ نہ مانے, یہ اپنا انجام سوچیں. میرے نبی کے ماں باپ کی بڑی شان ہے. اور دنیا کی کتنی رانیاں شہزادیاں کتنی ہوں گی, کوئین کہلانے والی, پرنسس کہلانے والی, پوچھتا کوئی نہیں ہے. یہ وہ ماں ہے جس کو ساری دنیا سلام کرتی ہے. یہ میں نے بات اس لیے بتائی کہ اگر کوئی بکواس کرے تو اسے کہنا زبان بند رکھ. اگر تو ادب نہیں کر سکتا تو بے ادبی. سبیعہ ابو لہب کی بیٹی ہے, سبیعہ نام ہے, مسلمان ہو گئی, صحابیہ بن گئی. کسی نے طنز کرتے ہوئے نا سرکیسٹک انداز میں کہہ دیا او جہنم کے ایندھن کی بیٹی. قرآن میں ابو لہب کو جہنم کا ایندھن کہا گیا ہے یا نہیں؟ اونچی. تو جس نے اس کو جہنم کے ایندھن کی بیٹی کہا تھا, بات درست تھی یا نہیں؟ مگر طنز کے ساتھ پکارا. وہ سبیہ حضور کی بارگاہ میں آ گئی, حضور مجھے اس طرح کہا گیا ہے, کسی نے مجھے اس طرح کہا. میرے نبی کو جلال آ گیا, منبر پر رونق افروز ہو کے کہا کون ہے تم میں جو میری قرابت کے بارے میں مجھے تکلیف دیتا ہے؟ حالانکہ جو اس نے بات کی تھی وہ خلاف واقعہ نہیں تھی, مگر طنز کے ساتھ کی گئی. نبی کو پسند نہیں آئی.
یہ منہ پھاڑ کے نبی کے ماں باپ کے خلاف بات کرتے ہیں، کیا نبی کو پسند آئے گا؟ یہ نبی کو ایذا دیتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے جو نبی کو ایذا پہنچائے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ زبانیں بند رکھو۔ کاش حکومت ہو نبی کے کسی غلام کی جو ان کی زبان کو لگام دے، مگر حکومت ہے سارے یہود و نصارہ کے پٹھوؤں کی، ان کے چیلوں کی، جو ان کی سنتے ہیں قرآن حدیث کی سنتے نہیں۔ مگر یہ کیا سمجھتے ہیں قبر میں تو جانا ہی ہے نا، فیصلہ ہو جائے گا وہاں، حضور منہ پھیر لیں گے تو پھر کون ملے گا تمہیں، اور انشاءاللہ ہم غلاموں کا بیڑا پار۔ ہم سے وہ ادب تو نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے، لیکن ہم بے ادبی کرتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ بے ادبوں سے اور بے ادبی سے بچائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صحابہ نے میلاد منایا۔ آخری باتیں، جلوس بھی تو ہے نا، اس میں بھی جانا ہے، ورنہ میں آج گھنٹہ